اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دورہ قرآن کا آغاز ابتدائی آیات جس میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنا جو طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ادب کے ساتھ یہ کتاب جو ہے وہ شروع کی جائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 3 فائدے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے پہلا فائدہ، اس میں برکت بڑھ جاتی ہے، اللہ کی پھر اطاعت بھی ہوتی ہے۔ تیسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے شامل حال ہو جاتی ہے، اور جس کام سے پہلے رب کائنات کا نام نہ لیا جائے وہ کام بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ہم عام دنوں میں دیکھیں کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے اور ہر کام کرنے سے پہلے کیا بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سے نام ہیں۔ یہاں جو ہے فاتحہ کا مطلب جو ہے دیباچہ، پیش لفظ یا اوپننگ کے معنوں میں آیا ہے، اور حدیث شریف جو صحیح مسلم کی ہے اور نسائی میں بھی موجود ہے، اس کے الفاظ یوں ہے، لا صلاۃ الا بفاتحہ، کہ کوئی نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہ ہو۔ یہ پہلی مکمل صورت ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ ایک دعا بھی ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے رب کائنات نے خود ہمیں دعا کا ایک طریقہ بھی سکھا دیا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے، اور پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی حاجات کا اظہار کیا جائے، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھا جائے۔ اور یہ جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے خود ایک بہت بڑی دعا ہے۔ اگر مانگے اور پڑھتے وقت دھیان جائے کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ کتنا بڑا فکرہ ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اور اس کی نعمتوں اور انعامات پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ رب العالمین تمام جو ہے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، نگہبان ہے۔ ہمیں تو صرف اپنے گھروں کی فکر ہے نا، یا جو کوئی یونیورسٹی چلا رہا ہے یا کوئی فیکٹری چلا رہا ہے اس کو اس کا فکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے، جو میرا رب کائنات ہے، وہ پوری خلقت کو چلا رہا ہے اور سب کا اسے فکر ہے۔ یہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمت، محبت، شفقت کی انتہا کا تصور دیا جا رہا ہے، اور اس میں اور فکر آخرت کی طرف متوجہ کرایا جا رہا ہے کہ ساری کی ساری جو کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ سورۃ البقرہ آگے شروع ہو رہی ہے، تو سورۃ البقرہ جو ہے اس کا مطلب جو ہے گائے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سورت میں گائے کی تفصیلات ہوں، بلکہ اس میں گائے کا ذکر کر کر بنی اسرائیل کے حوالے سے کیا گیا ہے، جنہیں گائے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے تلاشنے شروع کر دیے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہیلوں بہانوں کی وجہ سے ان پر مشقت ڈالی، کیونکہ یہ پوچھ رہے تھے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کس طرح کی ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جتنے سوالات پوچھے گئے تھے اتنے ہی اللہ تعالیٰ نے جوابات جو ہے ان سے طلب کیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا زیادہ سوال اور جواب جو ہے نہیں کرنے چاہیے، اتنے کہ اپنے آپ پر خود ہی ہم مشقت پیدا کر لیں، اور پھر خاندانی زندگی اور معاشرتی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ سورہ بقرہ کا جو مرکزی مضمون ہے اس کو دیکھ لیں۔ بنی اسرائیل کی امامت یعنی لیڈرشپ انہیں دی گئی تھی، کیونکہ تمام انبیاء اس قوم میں آئے، بنی اسرائیل میں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب چھین کر کس کے حوالے کر دیا؟ امت مسلمہ کو یہ منصب جو ہے دے دیا۔ یہ منصب کیا تھا میری پیاری بہنوں؟ جو تمام انبیاء کا مشن تھا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔
یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے. اس کا مصنف وہ رب کائنات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ہدایت کس کو دے رہی ہے میری پیاری بہنوں؟ یہ دیکھنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ متقیوں کے لیے ہے. یہ ساری صفات آگے بتائی گئی کہ جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتے ہیں جس کو طلب ہوتی ہے. تو پہلی جو ہے کہا ایمان لانا غیب کے ساتھ، اللہ پر. غیب کیا ہے؟ اللہ، فرشتے، انبیاء، جنت اور دوزخ پر یقین رکھنا. انہیں یوم آخرت کی جواب دہی کا خوف اور فکر لاحق ہو. یوں ان کا رابطہ خالق کائنات سے جڑ جاتا ہے. لہٰذا معاشرے سے خاندان تک تمام معاملات کرتے ہوئے رب سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں ہر کام پر. پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مال و متاع جو انہیں حاصل ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. وہ اس مال کو مالک کی مرضی کے مطابق بھلائیوں کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور رشتہ داری کو قائم کرنے کے لیے جو اللہ نے حق مقرر کیے ہیں اس کو پہلے دیکھتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کے وارث کتابوں پر جو ہے دل و جان سے ایمان لاتے ہیں. اور متقین کے بعد ایمان والوں کے مقابلے میں کون آتے ہیں؟ کافرین. چونکہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا، مسلسل نظر انداز کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کان حق کی آواز سننے سے بہرے ہو اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے. یہ لوگ کتاب سے فائدہ نہ اٹھائیں گے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تیسرا گروہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ منافقین کا ہے. ایمان لانے والوں کو کمتر وہ سمجھتے ہیں، فسادی سمجھتے ہیں، کفار اور شیاطین کے ساتھ مل کر مومنین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. جہاں دنیاوی مفاد نظر آتے ہیں وہاں دین کے بڑے علمبردار بن جاتے ہیں، اور جہاں دین مشکل لگ جاتا ہے وہاں پیچھے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گونگے، بہرے اور اندھے قرار دیا. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے چوتھا گروہ جو ڈسکشن کیا یہاں وہ یہ ہے میری پیاری بہنوں، فاسقین کا. فاسقین جو ہیں ان کی اہم صفات یہ بتائی گئی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑ دیتے ہیں. کلمہ طیبہ پڑھ کر صرف بندگی رب کا عہد کیا تھا، اور دیگر تمام عہد اور معاہدے جو اللہ کے نام پر کیے جاتے ہیں یہاں مراد جو ہے نا، یہاں جن رشتوں اور تعلقات کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں. یعنی کیا کرتے ہیں؟ قطع رحمی کرتے ہیں. ان دونوں کے نتیجے میں دنیا میں لازمی پھر کیا ہوتا ہے؟ فساد برپا ہوتا ہے. اسی طرح یہ لوگ فسادی کہلاتے ہیں. دنیا میں شر اور فساد پھیلانے کا باعث یہی لوگ ہوتے ہیں. صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے میری پیاری بہنوں، یہ بھی ہے رشتہ داری کو، تعلق داری کو بہترین بنانے کے لیے جدوجہد مسلسل کرتے رہنا. کیونکہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی انعامات سے نوازا، اور اتنا نوازا، اور جب ان سے یہ منصب چھیننا میری پیاری بہنوں وہ اسی لیے تھا کہ انہوں نے اللہ کی جو ہے نافرمانیاں کرنی شروع کر دی تھی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کروا دیتے ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں بنی اسرائیل پر اتاری. فرعون سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، کیونکہ یہ کیا کرتے تھے؟ لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے. بچھڑے کو معبود بنا لینے کے بعد اللہ کا معاف کر دینا، موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کے لیے کتاب دینا، ابر کا سایہ، من اور سلوہ نازل کرنا، پرامن بستی میں داخل کرنا، ان کے لیے 12 چشمے نکال دینا، اور ان کے مطالبے پر مختلف سبزیاں اور کھانے عطا فرمانا. لیکن اس بدبخت قوم نے ہر نعمت کو ٹھکرا دیا اور مسلسل ایسی غلطیاں اور سرکشیاں کی جن کی وجہ سے محبوب کے بجائے مغبوض قوم بن گئی. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان غلطیوں کو نہ دہرایا جائے.
قرآن کو فالو کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سرکشیوں کو دوبارہ دہراؤ گے تو پھر کیا ہوگا، یہی نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالا، دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کی آیات کو بیچ ڈالا، امانت میں خیانت کی، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد توڑ ڈالے، اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنے لگے، بچھڑے کو پوجنے لگے، معبود بنا لیا، اس کو پوجنے لگے، سبت کے قانون کی خلاف ورزی کی، کوہ طور کو اٹھا کر ان سے عہد لیا گیا تھا، اس کی بھی خلاف ورزی کی، گائیں ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اس کو ٹال مٹول کرتے رہے، اللہ کے کلام میں دانستہ تحریف کی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، منافقوں کے ساتھ ساز باز کی، قطع رحمی کرتے رہے، آپس میں خون بہاتے رہے اور ایک دوسرے کے وہ گھروں سے بے گھر کرتے رہے، اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے رہے، کچھ احکام کو مانا اور کچھ کو نہ مانا، اور اس کی سزا اللہ نے دنیا میں ذلت و خواری اور آخرت میں شدید عذاب کی صورت میں دی۔ اللہ کے جو احکام ان کی خواہش نفس کے خلاف تھے ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دل جو تھے وہ پتھروں کی طرح سخت کر دیے۔ تو اے مسلمانوں، تمہارے پاس اللہ کی کتاب آ گئی ہے، اس کی پیروی کرو، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اس کی تلاوت کرو، ایسی تلاوت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اگر ان گمراہ قوموں کی پیروی کرو گے تو پھر اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا۔